بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم حافظ محمد عبدالرحمن خان دواخانہ حکیم اجمل خان کی طرف سے حاضر ہوں۔ آج میں آپ کے لیے بلکہ بچوں کے لیے ایک ویڈیو لے کے آیا ہوں جو مائیں اپنے بچوں کی وجہ سے پریشان رہتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ ہمارے بچوں کی گروتھ نہیں ہو رہی، نشو و نما صحیح نہیں ہو رہی، ہمارے بچوں کو بھوک نہیں لگتی، یا ہمارے بچوں کو قبض رہتی ہے، یا ہمارے بچے جو ہے وہ بڑھ نہیں رہے ہیں، ان کی صحت نہیں بن رہی ہے۔ اس لحاظ سے یہ ویڈیو بہت اہم ہے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک ضرور دیکھیں اور اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر ضرور کریں۔ سب سے پہلے بچے کی نشو و نما کے لیے ابتدا میں ماں کا دودھ جو ہے وہ سب سے بہترین ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں ماں کو چاہیے کہ وہ بچے کو 2 سال تک دودھ ضرور پلائیں۔ اگر ماں کا دودھ صحت مند ہوگا تو بچے کے اندر بھی صحت و تندرستی ہوگی اور بچے کے اندر بیماریوں سے لڑنے کے لیے قوت مدافعت خود بخود پیدا ہو جائے گی۔ اگر ماں کے دودھ میں کسی وجہ سے کمی ہے یا اس میں کمزوری ہے یا دودھ صحیح طریقے سے نہیں اتر رہا تو اس کا علاج بھی ہو جاتا ہے، لیکن اکثر دیکھا گیا ہے بلکہ آج کل کے دور میں مائیں جو ہیں وہ بچوں کو دودھ نہیں پلا رہی۔ ڈبے کے دودھ پر بچے آ جاتا ہے، جس وقت بچہ ڈبے کے دودھ پر آ جاتا ہے تو بچہ آٹومیٹک کمزور ہو جاتا ہے۔ اس لیے میری درخواست ہے ان ماؤں سے جن کے چھوٹے بچے ہیں وہ اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ ضرور پلائیں۔ اگر کسی ماں کے دودھ کم آ رہا ہو یا بچہ کا پیٹ صحیح طریقے سے نہ بھر رہا ہو تو اس کے لیے میں آپ کو ایک نسخہ بتاتا ہوں جو انشاءاللہ دودھ کی جو ہے کمی کو پورا کر دے گا۔ اس کے ساتھ نسخے کے ساتھ ساتھ آپ اپنی خوراک پر بھی توجہ دیں۔ جب تک اپنی آپ خوراک صحیح نہیں کریں گی، خوراک میں کیا ہے، پھل فروٹ ہے، سبزیاں ہیں، دودھ کا استعمال جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور ایسی چیزیں جس میں فولاد اور کیلشیم موجود ہو، ایسی چیزیں جب مائیں کھائیں گی تو انشاءاللہ ان کے دودھ میں طاقت آئے گی اور اس کی وجہ سے بچے بھی صحت مند ہوں گے۔ اب میں آپ کو وہ نسخہ بتاتا ہوں جس سے دودھ کی افزائش ہوتی ہے۔ اس میں 1 کپ دودھ، ناریل تقریباً 1 یا 2 چمچہ کدوکش کیا ہوا، سوجی 1 یا 2 چمچ، اور دیسی گھی اور چینی حسب ضرورت، ان سب کو دودھ کے اندر اچھی طرح پکا کر صبح شام استعمال کریں۔ انشاءاللہ اس سے دودھ کی کمی پوری ہو جائے گی۔ اب ہم بچے کی طرف آتے ہیں۔ بچے کے لیے ویسے تو ماں کا دودھ بہت بہترین ہے۔ 2 سال تک ماں کا دودھ جو ہے اگر بچہ پیے تو صحت مند ہوتا ہے۔ 6 مہینے سے بچے کو ٹھوس غذا جو ہے وہ دینی چاہیے۔ بعض عورتیں یا بعض خواتین 4 مہینے سے ہی بچوں کو ٹھوس غذائیں دینا شروع کر دیتی ہیں۔ اس سے 2 پرابلم ہوتی ہیں۔ بعض دفعہ بچے کے اندر جو ہے وہ سکن پرابلم آ جاتی ہے، الرجی کی پرابلم آ جاتی ہے، بعض اوقات میں ان کے معدہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور وہ موشن کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ 6 ماہ بعد جو ہے وہ ٹھوس غذا کا استعمال شروع کیا جائے۔ اب ٹھوس غذا میں سب سے پہلے کیا آتا ہے، کیلا اور چاول۔ یہ بہترین غذا ہے۔ کیلے کو میش کریں اچھی طرح، اور پہلے دن جب آپ بچے کو ٹھوس غذا دینے لگی ہیں تو کیلے کو اچھی طرح میش کر کے اس کو صرف 1 چمچہ آپ نے ایک وقت میں کھلانا ہے۔ تھوڑا تھوڑا کر کے کھلائیں تاکہ بچہ اس کو آسانی سے ہضم کر لیں۔ کم سے کم 1 ہفتے تک آپ اس کیلے کو استعمال کرائیں تاکہ بچے کے اندر ٹھوس غذا کا جو ہے وہ عادت بن جائے۔ اس کے بعد چاول ہے، چاول کو اچھی طرح ابال کے اور اس کو پتلا کر کے وہ بچے کو دیں، چونکہ چاول کے اندر کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب بچہ 8 ماہ کا ہو جاتا ہے تو وہ دانت نکالنا شروع کر دیتا ہے۔ بعض بچے جلدی دانت نکالتے ہیں، بعض بچے لیٹ دانت نکالتے ہیں۔ 8 مہینے کے میں جب بچہ پہنچے تو آپ پتلی کھچڑی بنا کر بچے کو دے سکتی ہیں۔ کھچڑی میں چاول اور مونگ کی دال ہوتی ہے۔ چاول میں کاربوہائیڈریٹس پائے جاتے ہیں، مونگ کی دال میں پروٹین پائی جاتی ہے جو بچے کی صحت کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے۔ اور آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ جو بھی خوراک آپ بنائیں بچے کے لیے بہت تھوڑی مقدار میں بنائیں اور ایک ٹائم کے لیے بنائیں، فریج میں نہ رکھیں، نہ ویسے رکھیں، تازہ غذا بنا کر بچوں کو استعمال کرائی جائے۔
جب بچہ 8 مہینے کا ہو جاتا ہے تو اس میں تھوڑا سا رد و بدل کرنا شروع کریں، خوراک کے اندر تھوڑی تھوڑی خوراک بڑھاتے رہیں، آدھے چمچے سے 1 چمچ پہ آ جائے، 2 چمچ پہ آ جائے۔ جب بچہ 10 مہینے کا ہو جائے یا 8 مہینے میں اگر بچہ آپ کا زیادہ صحت مند ماشاءاللہ لگ رہا ہو تو آپ اس کو سابودانہ، سوجی کا حلوہ، یہ چیزیں استعمال کرانی شروع کریں۔ اسی طرح دلیا، اس کا استعمال کرانا شروع کریں، اور کوشش کریں اگر آپ نے باہر کا دودھ دینا ہے بچے کو تو گائے کا دودھ دیں، بھینس کے دودھ کے بجائے گائے کا دودھ استعمال کرائیں، اور یہ تقریباً 10 مہینے یا 1 سال کے بعد استعمال کرانا شروع کریں، کیونکہ بچہ ٹھوس غذا بھی ساتھ لے رہا ہوتا ہے، اور ساتھ اگر آپ دودھ بھی شروع کرا دیتے لیکن ایک مناسب مقدار میں اس کو استعمال کرائیں۔ اس میں ایک اور چیز بھی ہے جو اس میں میری رہ گئی تھی کہ جس وقت بچہ روتا ہے تو ماں فوراً جو ہے اس کو فیڈ کرانا شروع کر دیتی ہے یا فیڈر لگا دیتی ہے۔ یہ جو طریقہ کار ہے یہ غلط ہے۔ بچے کو مناسب وقت میں اور ترتیب وار جو ہے دودھ کے پلانا چاہیے، اور وقفے سے پلانا چاہیے۔ بار بار دودھ پلانے سے بچے کا نظام ہضم جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ 10ویں ماہ میں جب بچہ لگ جاتا ہے تو اس کو دیسی انڈے کی زردی آپ استعمال کرا سکتی ہیں، کیلا، چاول، کھچڑی، دلیا، ثابوت دانہ وغیرہ یہ سارا تھوڑی تھوڑی مقدار میں استعمال کرائیں جس کو بچہ آسانی سے ہضم کر لے۔ اب بعض بچے انہیں قبض ہو جاتی ہے یا ان کے معدے کے اندر خشکی ہو جاتی ہے، اسٹول پاس نہیں ہو رہا ہوتا، تو ایسے میں اجمل دواخانہ کی گھٹی، اجملی گھٹی کے نام سے مشہور ہے، آپ ہفتے میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ اس گھٹی کو ضرور استعمال کرایا کریں۔ آدھا سے 1 چمچ بچے کو ضرور استعمال کرائیں، اس سے اسٹول آسانی سے پاس ہو جائے گا اور بچے کا معدہ صاف ہو جائے گا۔ شروع میں اگر بچے کا نظام ہضم خراب ہے تو اس کے لیے ویسے تو چور کا جو ہے وہ بہت مشہور ہے، دواخانہ کی مجمل خاں کا عرق چہار کے نام سے مشہور عرق، وہ 1/4 حصہ چمچ کا یعنی ٹی اسپون کا 1/4 حصہ اپنے بچے کو دن میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ دینا ہے، اس سے زیادہ نہیں دینا۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے الگ الگ دینا ہے تو اس میں عرق پودینہ، عرق اجوین اور سونف کا عرق، اگر یہ 1 چمچ لے لیں اور اس میں صرف 1 گندم کے دانے کے برابر میٹھا سوڈا ڈال لیں تو یہ بچے کو آپ تھوڑا تھوڑا پلائیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ بچے کا نظام ٹھیک ہوگا، اور لیڈیز بھی اس کو لے سکتی ہیں اپنا حمل کے بعد، جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے اس کے بعد لیڈیز بھی اس کو استعمال کریں تاکہ ان کا پیٹ جو ہے وہ نہ بڑھے اور وہ سمارٹ رہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ 10 مہینے میں جب بچہ پہنچ جاتا ہے، 1 سال کا ہو جاتا ہے، جب بچے دانت نکالنا شروع کر دیتے ہیں تو بچوں کے مسوڑوں میں بہت تکلیف ہوتی ہے، بچوں کے مسوڑے پھول جاتے ہیں، اس میں اکثر بچوں کو موشن لگ جاتے ہیں، اور اس موشن کی وجہ سے مائیں بڑی پریشان ہو جاتی ہے، اینٹی بائیوٹک دینا شروع کر دیتی ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، اینٹی بائیوٹک کے ساتھ ساتھ بچے کے تمام معدے کا نظام جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، اور موشن تو بے شک رک جاتے ہیں لیکن نظام کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ اس لیے دیسی چیزیں استعمال کرائیں۔ آج سے 20-30 سال پہلے جو مائیں ہوتی تھیں وہ اپنے بچوں کو گھریلو ٹوٹکوں سے ان کا حفاظت کر لیتے تھے، ان کا بندوبست کر لیتے تھے۔ بچوں کے مسوڑوں کے لیے جو ان کے پھول جاتے ہیں یا سخت ہو جاتے ہیں، جن میں درد ہوتا ہے، اس کے لیے سہاگا، کھیل کیا ہوا اور تھوڑا سا کالا نمک اور شہد، ان تینوں چیزوں کو مکس کر کے مسوڑوں کے اوپر ملیں۔ اس سے مسوڑے جو ہے وہ نرم ہو جائیں گے اور بچے کی تکلیف جو ہے وہ دور ہو جائے گی۔ جب بچے دانت نکال لیتے ہیں تو پھر آپ تھوڑی سی اور غذا ہے کہ بچے کی جو ہے اس میں گوشت، قیمہ، مچھلی وغیرہ یہ شامل کریں، تھوڑی مقدار میں استعمال کرائیں لیکن پراپر استعمال کرائیں تاکہ بچے کی جو ہے گروتھ وہ صحیح ہوتی رہے۔ اب میں نے آپ کو بتا دیا ہے کیلا، چاول، کھچڑی، دال، ثابوت دانہ اور دلیا وغیرہ یہ ساری چیزیں جو ہے بچوں کی نشو و نما کے لیے بہت بہترین چیز ہے۔ اس کے بعد جب بچہ 1.5 سال کا ہو جاتا ہے، 1.5 سال کے بچے سے لے کے 12 سال کے بچے تک، ایک میں آپ کو دودھ بتا رہا ہوں، اس دودھ کو استعمال کرائیں، اس سے بچے کی انشاءاللہ گروتھ بھی بڑھے گی اور بچے کی صحت بھی رہے گی۔ اس میں کیا چیزیں ہیں؟ اس میں ہے 1 گلاس دودھ یا 1 کپ دودھ یہ لے لیں، اور اس میں 1 چمچہ چاکلیٹ کا ڈال دیں۔ چاکلیٹ پاؤڈر مل جاتا ہے بازار سے آسانی سے، وہ ڈالیں۔
2-3 پستے اس کے اندر کاٹ کے یا کدوکش کر کے ڈال دیں، اور تھوڑا سا ناریل جو ہے وہ کدوکش کر کے اس میں ڈالیں، اور اس میں چینی ڈالیں یا شہد ڈال کے اس کو پکائیں۔ جب اچھی طرح تھوڑا سا پک جائے تو اس کو جو بڑے بچے ہیں انہیں تو اس کو ایسے ہی پلا دیں، اور جو چھوٹے بچے ہیں اسے چھان کر فیڈر میں ڈال کر بچوں کو پلائیں۔ انشاءاللہ اس سے بچوں کی گروتھ بھی ہوگی اور بچوں کی نشو و نما بھی ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ بعض بچوں کے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کا نظام اگر خراب رہتا ہے ہر وقت، تو اس کے لیے ایک بہت اچھا نسخہ ہے۔ اس میں سونف، تباشیر، چھوٹی الائچی اور کوزہ مصری، یہ 4 چیزیں ہیں۔ دوبارہ سن لیں، سونف، تباشیر، چھوٹی الائچی اور کوزہ مصری۔ ہم وزن یعنی کہ برابر وزن کی لے لیں، 10-10 گرام لے لیں یا 20-20 گرام، اس کا پاؤڈر بنا کر رکھ لیں۔ جو چھوٹے بچے دودھ پیتے بچے ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے، اس پاؤڈر کی انگلی پہ لگا کر آپ نے بچے کے تالوں پہ لگا دینا ہے، تو بچہ آہستہ آہستہ اس کو خود بخود اندر لے جائے گا۔ اور جو بڑے بچے ہیں 1 سے 1.5 سال کے، اس کے آپ 1/4 حصہ چمچ کا، چائے والے چمچ کا 1/4 حصہ روزانہ استعمال کرانا ہے، 1 سے 2 ٹائم۔ اور جو 10 سے 12 سال کی عمر کے بچے ہیں یا 5, 6, 7 سال کی عمر کے بچے ہیں، انہیں آپ آدھا ٹی اسپون جو ہے وہ روزانہ استعمال کرائیں، صبح سے لے کے شام تک 2 مرتبہ استعمال کرائیں، پانی کے ساتھ استعمال کرائیں۔ انشاءاللہ بچوں کا اور بڑوں کا نظام جو ہے وہ درست رہے گا اور صحیح طریقے سے غذا ہضم ہوتی رہے گی۔ اس کے بعد بعض بچوں کی گروتھ نہیں ہوتی صحیح، ان کا قد نہیں بڑھ رہا ہوتا وزن کے حساب سے، تو ان کے لیے سیب جو ہے وہ بہترین غذا ہے، بہترین دوا ہے۔ اس سے کیا، آپ کو سیب جو ہے اس کو کدوکش کریں، دودھ میں اس کو پکائیں اچھی طرح، اور روزانہ 1 سیب جو ہے وہ بچے کو کھلانا شروع کریں۔ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کا بچہ بہت جلدی جو ہے وہ صحت مند ہو جائے گا اور اس کی گروتھ بڑی تیزی سے بڑھنی شروع ہو جائے گی۔ بعض بچوں کے اندر کیلشیم کی بہت زیادہ کمی ہو جاتی ہے، اس کے لیے میں بڑی پریشان ہوتی ہے، کیا کریں؟ ایک تو یہ کہ آپ انڈے کا استعمال کریں، بچوں کا کوشش کیا کریں کہ دیسی انڈا استعمال کرایا کریں۔ دیسی انڈے کے اندر طاقت اور پروٹین، کیلشیم وغیرہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر کیلشیم کی کمی ہو گئی ہے تو اور کمزوری بھی ہے، ساتھ دواخانہ حکیم اجمل خان کا خمیرہ مروارید اور شربت فولاد یہ بہت اچھا کام کرتا ہے، کیلشیم کے اوپر بھی اور طاقت کے اوپر بھی۔ اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ خمیرہ مروارید آدھا چمچ صبح کو نہار منہ اور آدھا چمچ شام کو 5-6 بجے، اور اس کے ساتھ 2 چمچ شربت فولاد کے، اور 2 چمچ شربت فولاد کے صبح کو اور 2 چمچ شام کو دودھ کے ساتھ استعمال کرائیں۔ اپنے بچوں کو دودھ کی عادت ضرور ڈالیں، چاہے وہ 1 کپ کی صورت میں ہو یا 1 گلاس کی صورت میں ہو، روزانہ بچے کو دودھ ضرور دیا کریں۔ اور گائے کا دودھ دیں، وہ طاقتور ہوتا ہے، بکری کا دودھ دیں، وہ بھی طاقتور ہوتا ہے، یا اونٹنی کا دودھ اگر پسند کریں تو وہ بھی دیں، نہیں تو بہترین دودھ جو ہے وہ گائے کا دودھ ہے، کیونکہ بھینس کے دودھ میں فیٹس زیادہ ہوتے ہیں، تو اس واسطے اس فیٹ بڑھنے کے زیادہ عمل ہوتا ہے، اس لیے گائے کا دودھ دینا جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے۔ اب آگے چلے، کئی مائیں آتی ہیں کہ جو ہمارے بچوں کا نظام خراب ہو گیا، معدے میں درد ہے بہت زیادہ، غذا ہضم نہیں ہو رہی۔ اس کی 2-3 وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ بچہ جب 3-4 سال کا ہوتا ہے تو وہ بازاری چیزوں کا استعمال شروع کر دیتا ہے۔ اس میں سلانٹیاں، پاپڑ، چپس وغیرہ یہ استعمال زیادہ کی جاتی ہے، گولیاں، ٹافیاں۔ تو جتنے بھی یہ پاپڑ اور چپس وغیرہ ہے، یہ پتہ نہیں کن کن آئل سے تیار کیے جاتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ معدے کا جو نظام ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، بالکل ڈیڈ ہو جاتا ہے، بچوں کی بھوک مر جاتی ہے۔ وہ ذرا سی کوئی چیز بازاری کھا لیتے ہیں تو اس سے ان کا پیٹ بھر جاتا ہے اور پیٹ میں درد رہنا شروع ہو جاتا ہے۔ کئی ایسے مریض میرے پاس آئے ہیں بچے جن کے پیٹ میں اکثر درد رہنا شروع ہو گیا اور بھوک ان کی ختم ہو گئی۔ ان کے لیے دواخانہ حکیم اجمل خان کی جوارش کمونی اور حب کبد نوشادری اور سیکو شربت، اس کا طریقہ استعمال کیا ہے۔ جوارش کمونی آدھا چمچ دوپہر کو اور رات کو کھانے کے بعد، حب کبد نوشادری کی 1 گولی، اور سیکو شربت کے 2 چمچ دوپہر کو اور رات کو کھانا کھانے کے بعد پانی کے ساتھ استعمال کرائیں، تو اس سے انشاءاللہ بچے کا جو ہے پیٹ کا درد بھی ٹھیک ہو جاتا ہے
اور بھوک بھی لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ میں آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں، دواخانہ حکیم اجمل خان کی جوارش کمونی آدھا چمچ دوپہر کو اور رات کو کھانے کے بعد، اور اس کے ساتھ حب کبد نوشادری ایک گولی دوپہر کو اور رات کو کھانے کے بعد، اور سیکو شربت یا گیس منٹ سیرپ، یہ 2 سیرپ ہے، ان دونوں میں سے کوئی ایک لے لیں۔ دو چمچ جو ہے وہ دوپہر کو اور رات کو، اور چھوٹے جو بچے ہیں انہیں 1 چمچ، بڑے بچوں کو 2 چمچ دوپہر کو رات کو کھانے کے بعد پانی کے ساتھ استعمال کرانا شروع کرے، تو انشاءاللہ بچوں کی بھوک بھی لگے گی اور ان کا نظام بھی ٹھیک ہو جائے گا، معدے کا درد بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ بعض بچوں کو قبض بہت شدید ہو جاتی ہے، اس کی وجہ آنتوں کی خشکی یا معدے کی خشکی ہے، یا ایسی غذا کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں جو سخت ہوتی ہیں، دیر سے ہضم ہوتی ہیں۔ اس کے لیے کسٹر آئل اور روغن بادام آدھا چمچ چھوٹے بچوں کو اور 1 چمچ بڑے بچوں کو نیم گرم دودھ میں مکس کر کے وہ استعمال کرایا جاتا ہے رات کے ٹائم میں، اس سے بھی بچے کی قبض دور ہو جاتی ہے۔ یا اس کے علاوہ 1 یا 2 انجیریں 1 کپ دودھ کے اندر یا آدھا گلاس دودھ کے اندر اچھی طرح اس کو پکائیں، جب وہ پک کے گل جائیں، نرم ہو جائیں، تو وہ انجیر بچوں کو کھلائیں اور اوپر سے وہی دودھ پلا دیں۔ رات کے ٹائم میں پلائیں تو صبح کو انشاءاللہ قبض جو ہے وہ دور ہو جائے گی اور کھل کے واش روم آ جائے گا۔ بچوں کے حوالے سے میں آپ کو تھوڑا سا اور مزید بتاتا چلوں کہ اب مہینے بعد یا 15 دن بعد موسم سرما شروع ہونے والا ہے، موسم چینج ہونے والا ہے، تو اس میں اپنے بچوں کی احتیاط کریں، گرم کپڑوں کا استعمال کریں، بچوں کا سر ڈھک کے رکھیں، اور اگر بچے کو خدا نخواستہ نزلہ زکام یا بخار وغیرہ ہو گیا ہو یا ان کا سانس رک کے آ رہا ہو، سینہ جکڑا گیا ہو بلغم سے، تو اس کے لیے میں آپ کو 1-2 چیزیں بتا دیتا ہوں، آپ وہ استعمال کریں، دیسی ٹوٹکے ہیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، 2 یا 3 لہسن لے لیں اور 1 جائفل لے لیں۔ جائفل جو ہے یہ پنسار کی دکان سے مل جاتا ہے، تو 1 جائفل کو تھوڑا سا کوٹ کے اور لہسن کو باریک کاٹ کے سرسوں کے تیل کے اندر اس کو تھوڑا سا جلا لیں یا گرم کر لیں، اور یہ تیل بچوں کے پیر کے تلے کے اوپر، سینے کے اوپر اور کمر کے اوپر اچھی طرح ملیں، اس کی مالش کریں رات کو، اور بچے کو ڈھانپ کر سلا دیں، تو انشاءاللہ اس سے سانس بھی بحال ہو جائے گا اور سینہ جو ہے جکڑا گیا اس میں بھی فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک اور تیل میں آپ کو بتاتا ہوں، جن بچوں کو نمونیا ہو گیا، خدا نخواستہ زیادہ طبیعت خراب ہو گئی ہو، ان کے لیے 1 جائفل اس کو تھوڑا سا کوٹ لیں اور 3-4 لونگے لے لیں اور 1 چھوٹا دار چینی کا ٹوٹا، یہ تینوں چیزیں کلونجی کے تیل کے اندر آپ نے پکانی ہیں۔ کلونجی کا تیل لے لیں، اس میں یہ تینوں چیزیں ڈال کے اس کو ہلکا سا سیک دیں یا اس کو پکا لیں تھوڑا سا۔ پکانے کے بعد یہ ہلکا گرم جو بچے کو برداشت ہو جائے اس کے سینے کے اوپر ملیں اور اس کی کمر کے اوپر ملیں، کندھوں کے اوپر، گلے کے اوپر ملیں اور اس کے پیروں کے تلوے پر ملیں۔ اس سے جو ہے انشاءاللہ بچے کا سانس بحال ہو جائے گا، اس کی پسلیاں جو چل رہی ہوتی ہے وہ بھی انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی۔ کھانے کے لیے دواخانہ حکیم اجمل خان کا شربت صدر جو ہے وہ کھانسی، نزلہ زکام کے لیے بہت اچھا کام کرتا ہے، اس کے ساتھ لوق سپستان یہ بھی بڑا اچھا کام کرتی ہے معجون۔ اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے، چھوٹے بچوں کے لیے 1/4 حصہ لوق سپستان کا اور 1 چمچ یا آدھا چمچ شربت صدر کا، اس کو نیم گرم پانی میں مکس کر کے بچوں کو دیا جاتا ہے، اس سے بچوں کی کھانسی، نزلہ زکام، ریشہ وغیرہ ٹھیک ہوتا ہے۔ بڑے بچوں کے لیے آدھا چمچہ چائے والا لوق سپستان کا اور 2 چمچ شربت صدر کے گرم پانی میں ڈال کر صبح شام اس کو استعمال کرایا جاتا ہے، کعوے کی طرح پلایا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دواخانہ حکیم اجمل خان کا جوشاندہ جو ہے یہ بھی سردیوں کے لیے اور سردیوں میں کھانسی، نزلہ زکام کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ آپ اس کو پانی میں پکا لیں یا دودھ میں ڈال کے پکا لیں یا چائے میں ڈال دیں اس کو، تو اس کا انشاءاللہ اس میں جو اس کا اثر آ جائے گا تو وہ آپ بچے کو پلائیں۔ یہ بڑے بھی پی سکتے ہیں، بچے بھی پی سکتے ہیں، یہ جو تینوں چیزیں میں نے بتائی ہیں یہ بچوں کے لیے بھی ہے اور بڑوں کے لیے بھی ہے، سارے استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ آگے سردیوں کا موسم آ رہا تھا اور آگے بچوں کو بخار بھی ہو جاتا ہے،
دواخانہ کی مجمل خاں کی قرص جمیل یا قرص بخار یہ بھی بہت اچھا کام کرتی ہے۔ آج کل میٹھے آئے ہوئے ہیں جو قدرتی طور پر جو ہے اس کے اندر کونین پائی جاتی ہے۔ جن بچوں کو یا بڑوں کو بخار ہے اور بخار اتر نہیں رہا وہ میٹھے کا استعمال کریں، میٹھے کا ٹھنڈا کر کے یا ویسے ہی اس کا جوس نکال کے یا اس کو چوسیں تو اس کے چھلکے کے اندر جو کڑواہٹ ہوتی ہے اصل میں وہی جو ہے وہ بخار کو توڑتی ہے، بخار کو ختم کرتی ہے۔ اس کے علاوہ پھر بھی اگر بخار نہ جا رہا ہو تو 1 کپ دودھ کا لے لیں، اس میں 1 چٹکی جو ہے آپ میٹھے سوڈے کی ڈالیں اور 1 چمچ شہد کا گرم دودھ کے اندر آپ نے یہ ڈال کے مکس کر کے اس کو پینا ہے اور گرم کپڑا اوڑھ کے لیٹ جائیں۔ اس سے آپ کو پسینہ بہت زیادہ آئے گا، پسینہ آنے سے انشاءاللہ آپ کا بخار جو ہے وہ اتر جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ کوئی طاقت کی چیز بھی استعمال کریں تاکہ کمزوری بھی دور ہو۔ اس کے لیے دواخانہ کی مجمل خاں کی دواول مکس سادہ اور خمیرہ گوزبان سادہ یہ دونوں آدھا چمچ صبح اور شام کو پانی کے ساتھ یا دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ انشاءاللہ بخار کی وجہ سے یا نزلہ زکام کی وجہ سے جو بھی کمزوری ہے وہ اس سے دور ہو جائے گی۔ یہ ساری ویڈیو تفصیل کے ساتھ بنانے کی ضرورت تھی کہ بچے آج کل کی مائیں جو ہیں وہ بچوں کی طرف سے بہت فکر مند ہوتی ہیں تو ان کے لیے یہ ویڈیو بنائی گئی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو کوئی مشورہ چاہیے یا آپ نے کوئی معلومات لینی ہو مزید تو دواخانہ کی مجمل خاں کی تمام برانچوں کے اوپر تجربہ کار اطباء حضرات موجود ہیں۔ دواخانے کے اندر لا کر بچوں کو چیک کرا کر بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ بچے کو مالش کو چیک کرائیں اور اس کے بعد جو ہے بچوں کو ادویات دی جائے مشورے کے ساتھ، طبیب کے مشورے کے ساتھ۔ تو آپ دواخانہ کا ہے، یہ ہماری ویب سائٹ بھی ہے، اگر آپ نہیں آ سکتے دور ہیں تو ویب سائٹ کے ذریعے بھی آپ حکیم صاحب سے مشورہ کر کے ادویات منگوا سکتے ہیں۔ میں نے اپنی ویڈیو کے اندر جن ادویات کا ذکر کیا ہے ان میں تمام ادویات جو ہے وہ فائدہ مند ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بچوں کو جو ہے نقصان پہنچائے۔ ہربل ادویات ہے ساری، کوئی دیسی ادویات ہیں ساری، اس میں کوئی اسٹیرائڈ نہیں ہے، کوئی اور ایسی چیز نہیں ہے جو بچوں کو نقصان پہنچائے۔ میری اگر یہ ویڈیو جو مائیں دیکھ رہی ہیں وہ دوسری اپنی بہنوں تک اس ویڈیو کو پہنچائے تاکہ وہ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکے۔ مزید معلومات کے لیے فون پر رابطہ کریں یا پھر ہمارے دواخانہ کے اوپر تشریف لا کر مشورہ کر سکتے ہیں۔